بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا نب نباد اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین اسلام کو از سر نو لوگوں کے سامنے، نو انسانی کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ صدیوں سے جس مذہب کو دین اسلام سمجھ کر، دین اسلام کا نام دے کر مسلمان قوم اپناتی آ رہی ہے، وہ دین اسلام نہیں بلکہ وہ خود گھڑا ہوا، خود بنایا ہوا مذہب ہے، جس کی اساس، جس کی بنیاد قرآن مبین پر نہیں ہے۔ وہ دین، خالص دین جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم عمل پیرا رہے، وہ قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں۔ دین کا ایک نفس بھی قرآن مجید سے باہر نہیں، اور جو کچھ قرآن مجید کے متن سے باہر ہے وہ دین نہیں ہے۔ جو حق ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور جو دین کے نام پر قرآن مجید سے باہر ہے وہ باطن ہے، چاہے اس کو عنوان کوئی بھی دیا گیا ہو، کوئی بھی اس کا نام رکھا گیا ہو۔ اور یہ نزول قرآن کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، یہ دوسرا مذہب گڑھا گیا اور بنایا گیا۔ اس پر کام تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں ہی منافقین نے شروع کر دیا تھا یہ پروجیکٹ، اور پھر باقاعدہ طور پر جس وقت انہوں نے مسجد زرار بنائی تو وہاں پر انہوں نے پورے زور و شور سے اس پر کام کیا، اور یہ پھر بتدریج پھیلتا ہی گیا، آکاش بید کی طرح، جس طرح امر بید ہوتی ہے جو درختوں پر چڑھ جاتی ہے اور ان کو خشک کر دی جاتی ہے، ان کو بیمار کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بید اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ درخت خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدیوں سے یہ جو کھڑے ہوئے جھوٹے اور باطل مذہب کی آکاش پید ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین اس اسلام کے شجر طیبہ پر سے اتارنے کے لیے یہ اس جد و جہد کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم اسی طرح لفظ بلفظ اس کے اندر دین اسلام موجود ہے، نہ اس کے اندر مچھر کے پر جتنا اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے نو انسانی کو دیا تھا دین اسلام، خود اس پر عمل کیا تھا، اور ساری نو انسانی امت مسلمہ کو، مومنین کو وہ دین اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ آج بھی وہ دین الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے قرآن مجید کی صورت میں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے، اور وہ جو دین کے سارے گوشے ہیں، تاکہ از سر نو ان تمام نظریات، عقائد اور تصورات کی، اعمال اور عبادات کی تجدید ہو جائے، اور صدیوں سے لوگ جس چیز کو دین اسلام سمجھ رہے ہیں اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ان آیات بینات کا جو نب نباب ہے، مفہوم ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے متعدد نشستیں ہو چکی ہیں۔ یہ جو نشست ہے یہ ہے ایمان بالرسل، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نے ماضی میں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث کیے، ان پر ایمان لانے سے متعلق جو مختلف گوشے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بیان کی گئے ہیں، کہ ان سارے پہلوؤں کو، سارے گوشوں کو سمجھنا ضروری ہے، تب ہمارا ایمان اس طرح ہوگا جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ جب تک ہم روایتی طریقے سے کسی بھی موضوع کو، کسی بھی اسلام کے گوشے کو سمجھتے رہیں گے تو پھر ہم اس جو منحوس چکر ہے، یہ جو آبا کے راستے پر چلنے والی نفسیات ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ اس بھنور سے نکلنے کے لیے، اس گرداب سے نکلنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ
پورے کے پورے جو دین اسلام ہے اس کے تمام گوشوں کو، تمام پہلوؤں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے ان کا مطالعہ کیا جائے، ان پر کو عقل، فکر، شعور کی روشنی میں سمجھا جائے، اور پھر اجتماعی طور پر اس پر عمل کے لیے ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ، ایک میکانزم بنایا جائے۔ اور وہ ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم میں موجود ہیں، اور مختلف موضوعات کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں اسی مقصد کو، اسی ہدف کو سامنے رکھ کر اس کاوش کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو یہ پہلی نشست ہے ایمان بالرسول سے متعلق، تو جو گوشے قرآن کریم میں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس بھی موضوع کو، جس بھی عنوان کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے متعلق تمام آیات اللہ کی کتاب میں سے سامنے نہیں لائی گئی ہوتی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں کئی اس کے گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں، اس میں کتنی وسعتیں ہیں، اور ایک ہی آیت میں متعدد حوالوں سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ جو پوری طرح دین کو سمجھنا ہے اور اپنی بساط کے مطابق اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کا ہر مومن کو خود مطالعہ کرنے سے وہ جو ایک گہرائی تک جانا کا عمل ہے وہ ممکن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی بھی مومن نے یہ خود یہ مختلف موضوعات پر اللہ کی آیات سننی اور بس وہ قرآن کریم کے جو پیغام ہے اس سے آگاہ ہو گیا یا اس نے وہ مقصود پا لیا، نہیں۔ یہ ایک بشری کاوش ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ کسی موضوع سے متعلق، کسی عنوان سے متعلق جو چیدہ آیات ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے، ورنہ اسی موضوع سے اور اس کے دیگر کئی ایک ایسے پہلوؤں سے متعلق دیگر آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہر مومن کو خود کتاب مبین کا، قرآن مبین کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس کو تمام ترجیحات میں سے اولین ترجیح پر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی، اس کو اولین پریورٹی پر، ٹاپ پریورٹی پر رکھنا ہوگا، اولین ترجیح کے اوپر۔ تب اس کو وہ قرآن کریم اس کے قدم میں اترے گا، جب وہ باطن تصورات اور باطن مذہب اور عقائد کو دل و دماغ سے نکال کر خود اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب سے رہنمائی چاہے گا۔ کیونکہ مومنین کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک دعا مومنین کی بتائی ہے کہ وہ مومنین اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ جو مقام امامت ہے، ایک لیڈر کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر، یہ ہر مومن کو یہ دعا کرنی ہوگی اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ مومن ایسے کوئی کچرا کے طور پر، برتی کے طور پر یا ٹوٹن پورا کرنے والا شخص نہیں ہوتا کہ وہ جھنڈے اٹھائے پھرے، نعرے لگاتا پھرے اور جذباتی رد عمل دے کر، یا بس کسی محفل میں، کسی ایک سرگرمی میں، مذہبی سرگرمی میں وہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کو اپنے دن اور رات کے اوقات میں، اپنے تمام جو اس کے پاس اکتساب رزق کے بعد جو اوقات بچتے ہیں ان میں اس نے مسلسل قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور خود کو، چاہے وہ جوتے مرمت کرنے والا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی مزدور ہے۔ آج تو الحمدللہ رب العالمین یہ سارے جو وسائل ہیں، سہولتیں ہیں، وہ ہر ایک کے پاس دستیاب ہیں، تو وہ کسی بھی، چاہے پڑھا ہوا ہے چاہے ان پڑھ ہے، اس کی کوئی بھی علمی سطح ہے، کوئی بھی اس کا پیشہ ہے، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہے، تو اس کو اپنی زبان میں قرآن کریم کے مفاہیم، اس کے ترجمے، اللہ کی آیات موجود ہیں، وہ خود ان میں غوطہ زن ہوگا۔ وہ اگر یہ کرتا ہے کہ جو کچھ دوسرے کوئی اس کے جو لوگ جن کے ہاتھ پر اس نے انہیں امر کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، تو انہیں امر جو کچھ بتا رہا ہے تو اسی پر ہی وہ اکتفا کرتا ہے، اور خود اللہ کی آیات کو سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا اور ترجیح پر، اولین ترجیح پر نہیں رکھتا، تو وہ پھر جانوروں کی سطح کے اوپر ہے۔
وہ اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن کریم کوئی اولي الامر کے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے یا چند افراد کے لیے نازل نہیں ہوا، ہر مومن نے اپنے آپ کو امام المتقین کے منصب تک پہنچنے کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہے۔ ایک آدمی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے سارا معاشرہ کوشش کر رہا ہے، میں کوشش نہیں کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح تمسک اختیار نہیں کرتا، خود اس میں غور و فکر نہیں کرتا تو معاملہ چل جائے گا، تو پھر وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھرپور کوشش ہے جو ہر ایک نے کرنی ہے، ہر مومن نے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرے گا، تو وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، زندگی کے کسی شعبے میں ہو، کوئی بھی اس کی علمی سطح ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، کسی رنگ، نسل اور مذہب کا حامل ہو، اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے کے لیے اس نظام کا حصہ بنتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ بیعت کرتا ہے، تو اس کو اسی دن سے خود اللہ کی آیات پر، ہر آیت پر قرآن کریم سے خود وابستہ ہو کر، یہ جو مختلف موضوعات اور عنوانات ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں تاکہ لوگوں میں وہ خد و خال اور وہ فیچرز، ایک نقشہ ان کی نگاہ میں واضح ہو جائے۔ یہ کبھی بھی اس چیز کا جو قرآن کریم کا ہر بندے نے خود، ہر مومن نے مطالعہ کرنا ہے، دن رات کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں۔ جتنے مرتبہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے جائیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، نئے نئے حقائق سامنے آتے جائیں گے۔ یہ قیامت تک آنے والے نو انسانی کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کے جو اسرار و رموز ہیں، جو اس کے معارف ہیں، وہ کھلتے جائیں گے۔ جوں جوں اس بحر بے کرام میں، اس لامحدود سمندر میں آپ غوطہ-زن ہوتے جائیں گے، اس کی نئی نئی گہرائیاں، نئی نئی وسعتیں اور نئے نئے پہلو اور گوشے آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ تو یہ اصول یاد رکھنا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اس روش کو ترک نہیں کرنا، وہی لوگ مومن ہوں گے۔ اور کیوں کہ جب ایک بندے نے اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو مذہبی پیشوائیت ہے جو صدیوں سے اس نہج پر لوگوں کو ڈالے ہوئے ہے کہ ان کو جانوروں کی سطح پر رکھا ہوا ہے، چونکہ یہ تو جہالت جتنی زیادہ ہوگی، اس مذہبی پیشوائیت کا جو کاروبار ہے وہ اتنا پھیلتا ہے، اتنا چمکتا ہے، جتنے زیادہ لوگ جاہل ہوں گے، جتنے زیادہ جذباتی اور جنونی ہوں گے، جتنا ان کو شعور، عقل اور فکر کا فقدان ہوگا، تو یہ تو اس مذہبی پیشوائیت کے لیے کنچر ماحول ہے۔ جبکہ جو معاشرہ قرآن کریم، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہر دور میں جس معاشرے کی تشکیل کے لیے مومنین کو ایک ان میں بیداری پیدا کرتی ہے اور مومنین کو اس کے لیے تیار کرتی ہے اور اس راستے پر ڈالتی ہے اللہ رب کریم کی وحی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مومن ایک سے بڑھ کر ایک آگے دوسروں سے سبقت لے جانے کے لیے اللہ کی وحی سے، اللہ کے کلام سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو اولین ترجیح پر رکھتا ہے، اپنا وقت لہو و لعب میں نہیں گزارتا اور وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنا تعلق محکم سے محکم کرتا جاتا ہے۔ اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو نازل کردہ وحی ہے اس کا علم ہو اس کو اور پھر جب علم ہوگا تو وہ بہتر انداز سے اس نظام کا حصہ بن سکے گا، اس میکانزم کا، اس سٹرکچر کا، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی بنیاد پر معاشرے میں اجتماعی ایک نظام چلانے کے لیے جو تشکیل دیا گیا ہوگا، یعنی اولي الامر کی بیعت کر کے اور اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکے گا، مشورہ دے سکے گا، اپنی رائے دے سکے گا۔ فیصلہ وہ ہوگا جو اولي الامر مشاورت کے بعد طے کر دے گا، کیونکہ سب مومنین، چاہے وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، وہ بیعت کر چکے ہوں گے ایک اولي الامر کی، تو اس وجہ سے وہ فیصلہ اسی کا ہوگا۔ لیکن فیصلہ دینے سے کسی بھی معاملے میں، کوئی حکمت عملی وضع کرنے کے سلسلے میں فیصلہ دینے کی جو اہلیت ہے وہ اولي الامر کی ہے، وہ منصب اور ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن جو مشاورت ہے اس میں ہر مومن کو شریک ہونا پڑے گا، اور یہ گھر سے لے کر گھر کی سطح سے شروع ہوگا۔ گھر کے 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 5 افراد ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر اللہ کے کلام کا مطالعہ کر رہا ہوگا، اور یہ زندگی کا ایک لائف سٹائل ہوگا، یہ ایک پیٹرن ہوگا۔
وہ نحو و ناب میں یہ ڈرامے، فلمیں اور یہ ناول اور یہ واہیات اور خرافات جو ہیں نحو و ناب، اس میں اپنا وقت صرف نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہوں گی وہ پوری کر رہا ہوگا، جو اس کی سماجی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اس کی جو صنعت و تسبیح ہے کہ وہ طالب علم ہے تو اپنے اصول علم میں وہ بھرپور اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوگا، اور اگر کوئی وہ جو دیگر امور ہیں معاشرے میں اکتساب رزق کے لیے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کاروباری ہے، دکاندار ہے، استاد ہے، کوئی بھی اس کا شعبہ زندگی ہے، تو وہ سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ تو اس میں بھرپور وقت دے رہا ہوگا، دیانتداری کے ساتھ اپنی صلاحیتیں اور اپنی توانائیاں اس میں صرف کر رہا ہوگا، اور پھر اس کے جو باقی اوقات ہوں گے اکتساب رزق کے بعد کے، اس میں وہ جہاں پر سماجی ذمہ داری ہوں گی وہاں پر وہ ایک پورا سٹرکچر ہے صنعت کا، پورا ایک نظام ہے، تو صنعت کے نظام کا حصہ بننے کے لیے اور اپنی ان پٹ وہاں دینے کے لیے، وہاں پر اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے، اس کے لیے پہلا اور بنیادی اور واحد تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ جتنا ایک مشاورتی عمل ہے، جتنا مومنین کا نظام چل رہا ہو، گھر سے لے کر محلے کی سطح پر ہر مومن فعال حصہ ہوگا اس نظام کا۔ کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہو، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بس ان کے کسی کے کہنے پر چلتا رہے۔ نہیں، اس مذہب میں تو یہی ہوتا ہے، یہ جو صدیوں سے مذہب چلا آ رہا ہے کہ جو مقررین ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے وہ جمعے کے دن یا دیگر تقاریر میں یا مختلف جو مذہبی تقاریب ہوتی ہیں ان میں جو کچھ کہہ دیا، عوام نے سن دیا، پھر بس ختم، ان کی ذمہ داری ختم، عوام الناس کی بتانے والوں کی نے بتا دیا، جو کچھ غلط کہا ہے، باطل کہا ہے، گھڑی ہوئی بات کہی ہے، خلاف عقل بات کی ہے، سن لی، بس ختم، کام مکمل ہو گیا مذہب کا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ یا یہ جو پیدائش کے وقت یا مرنے کے وقت یا نکاح کے وقت چند مذہبی رسومات ادا کر دیں گے تو وہ مسلمان ہو گیا یا مومن ہو گیا۔ یہ باطل اور جھوٹا اور گھڑا ہوا مذہب ہے جس میں اس طریقے سے اس کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے، مومن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن کو اللہ کی کتاب سے دن رات وابستگی رکھنی ہوگی، شب و روز میں، تمام اوقات میں، جتنے بھی اس کے پاس فرصت کے اوقات ہوں گے، وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے گا تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے اور معاشرتی نظام کا حصہ بن سکے اور اس میں بہتر ان پٹ دے سکے۔ یہ سب سے بڑی جو ایک، کیونکہ وہی معاشرہ صالحین کا معاشرہ ہوگا جس میں ہر شخص بیدار مغز ہوگا، ہر ایک کے قدم بے اللہ کی آیات ہوں گی اور ہر بندہ عقل، فکر اور شعور استعمال کرنے والا ہوگا۔ کوئی ایک بندہ بھی دوسروں پر بوجھ نہیں ہوگا، کچرا نہیں ہوگا، وہ ایک ردی کی طرح نہیں ہوگا کہ بس جو جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے یا اپنی نسل بڑھا رہا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی معاشرے میں 100 مومن ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہوں گے۔ یہ ہے معیار سے جو آدمی سب اسٹینڈرڈ ہوگا، غیر معیاری ہوگا، وہ اس طرح بھرپور طریقے سے اس نظام کا حصہ نہیں بن رہا ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کی آیات سے غافل ہوگا، دلچسپی نہیں لے رہا ہوگا، کامچور ہوگا، کاہن ہوگا، یا وہ نحو و ناب میں یا وہ خرافات میں، نحویات میں وہ وقت گزار رہا ہوگا، تو اس بندے کو اس نظام خود بخود وہ سائڈ پر کر دے گا۔ یہ اولے الامر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو، کیوں کہ وہ جو ایک گندی مچھلی ہوگی اس کو دوسروں کے ساتھ رکھا جائے گا تو وہ غلط اثرات ڈالے گا دوسروں کے اوپر بھی۔ جب اس کو ایک آدمی کو موقع دیا جاتا ہے، رہنمائی دی جاتی ہے کہ اس طریقے پر تم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ تم صالحین میں شامل ہو جاؤ، اصلاح معاشرہ میں بھرپور حصہ ڈالو
اور وہ نہیں حصہ ڈالتا، اس کو موقع دیا جاتا ہے، اصلاح کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے، اور پھر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، تو پھر مومن معاشرے میں نہ تو کوئی مومن اس کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ ان کا مومنین کا جو اجتماعی نظام ہے انہیں امر کا وہ اس کو گوارا کر سکتا ہے۔ ان کو ایسے افراد کو بنا تاخیر، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی رشتہ ہو، زوج میں سے ہو، تو اس کو اس نظام سے باہر نکالنا ہوگا، اور اس کی نشاندہی ہر مومن کے اوپر ذمہ داری ہوگی، ہر مومن کی، کہ وہ ہمہ وقت وہ معاملات پر نگاہ رکھے، ہر طرح کے معاملات پر، اور دیکھے کہ جو اصلاح کے راستے پر نہیں ہے، جو فعال نہیں ہے، جو معاشرے میں، جو مومنین میں بوجھ بن رہا ہے، جو ایک ناکارہ اور کچرا ذہنیت کا حامل آدمی ہے، تو وہ مومنین کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایک موضوع کے لحاظ سے تو یہ جو وضاحت تھی وہ اس طرح براہ راست اس سے منسلک نہیں تھی، لیکن یہ کوشاں بڑا ضروری ہے۔ تو پھر ہم ابھی اپنے جو رسول پر ایمان کے سلسلے میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات، لیکن اس بات کا بیان کرنا بھی ضروری تھا جن آیات کو آج کی اس نشست کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92، اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ جو امت تھی انبیاء و رسول علیہ السلام کی، یہ امت واحدہ تھی، اور میں تمہارا رب ہوں، تم رب کے ہی عبد بنو، اس کی عبادت کرو۔ تو اس میں پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا، اس چیز کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دین تھا پہلے دن سے، وہ دین اسلام تھا۔ کسی بھی نبی اور رسول کوئی ایسا نہیں گزرا علیہ السلام جس کا دین کوئی اس سے مختلف ہو۔ یہ جو بعد میں یہود بن گئے، تو یہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی بجائے، مسلمان کہلانے کی بجائے نصارہ کہنے لگے، انہوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے تو ان کا ایک ہی نام تھا جو پہلے دن سے رکھا گیا تھا، مسلم۔ یہ اپنے آپ کو مسلم کہتے، اور بالکل انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے یہ جو مسلمان قوم ہے، انہوں نے بھی اسی طرح اسلام کو چھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو اہل سنت یا دیگر جو نسبتیں ہیں، جو اہل شیعہ یا دیگر جو نسبتیں ہیں، مختلف جو ان کے خود ساختہ ائمہ ہیں فقہ کے، یہ مالکی، حنبلی، شافعی، اور بعد میں تو پھر اور بہت سارے جو دیوبندی، بریلوی اور دیگر کتنے جو ان میں فرقے بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، ان کی نسبتوں سے پھر یہ تصوف کے کئی سلسلے ہیں، یہ چشتیہ، سہروردیہ اور دیگر، تو کوئی بھی جو اضافی نسبت ہے مسلمان کے علاوہ ایک لفظ کی بھی جو نسبت ہے، تو وہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ساتھ کوئی سابقہ یا لاحقہ لگا دے اور پھر وہ مسلمان رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ایک آئیڈینٹی، جو ایک شناخت، جو ایک نام رکھ دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے مسلم کو، اس کے علاوہ نہ تو ایک لفظ اضافی اپنے نام، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے لحاظ سے کوئی شامل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ سابقہ لاحقہ لگانے کی صورت میں وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ جو مسلمان ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کے باقی، چاہے وہ وضع کا تاج یا شعائر جو، یا وہ جن کو عبادات کا نام دے، وہ جو حدود و قیود ہیں حلال حرام کی اور دیگر جو ہیں، ان پر کاربند بھی رہے، تو جب وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل گیا تو پھر وہ اس کے اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو رسول پر ایمان کے سلسلے میں اپنی شناخت، آئیڈینٹی، اپنا تعارف، اپنا نام، اپنی پہچان درست کرنی ہے، کہ کبھی زندگی میں بھولے سے بھی کوئی ایک اضافی لفظ اپنے ساتھ استعمال نہیں کرنا، نہ ہونے دینا ہے۔ کوئی بندے کی نسبت، کسی بشر کی نسبت اور کسی اور نسبت سے نہیں، قطعاً نہیں، صرف مسلمان۔ تو رسول علیہ السلام پر ایمان کا یہ پہلا تقاضا ہے۔ جس طرح وہ امت واحدہ تھے، تو ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک
جو قرآن کریم کا اتباع کریں گے وہی کا اتباع کرنے والے وہ صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی اضافی نسبت، کوئی آئیڈینٹی، کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ دوسرا جو گوشہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ رسول تھے اپنے اپنے ادوار میں، اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، اور دیگر جن کے درجات ہم نے ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بلند کیے۔ یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہے اور انتہائی اہم بھی ہے کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے، مومن ہے، جو وحی کا اتباع کرنے والا ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں فضیلت کے لحاظ سے کوئی درجہ بندی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی علیہ السلام کا، فلاں رسول کا درجہ، مقام، مرتبہ، منصب بلند ہے اور فلاں کا کم ہے، قطعاً نہیں۔ یہ تمام کے تمام ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ ان کا جو ماخذ و سرچشمہ ہے جس سے یہ سیراب ہوتے تھے، جہاں سے ہدایت حاصل کرتے تھے، وہ سب ایک ہی تھا، اور سب نہ وحدہ لا شریک کا انتخاب تھے۔ تو یہ جو بیماری تھی جو یہود کو لگی تھی، وہ موروثی بیماری، کہ انہوں نے اپنے آپ کو سپیریئر قرار دیا، اپنے آپ کو برتر اور افضل قرار دیا، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اپنا آپ کو پسندیدہ قرار دی اور دوسروں کی نفی کر دی۔ تو اسی طرح یہ پھر بیماری نصارہ میں بھی، حالانکہ ان میں منتقل ہوئی، ان میں بھی یہی چیز آئی، اور اس کے بعد یہ جو مرض ہے یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا، کہ وہ اپنے جس نبی کے عہد میں تھے، جس رسول علیہ السلام کے عہد میں تھے، اس کا درجہ بلند کر دیا دوسروں سے۔ یہ آدمیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بھی مومن کو قیامت تک اس کو نہ کوئی حق حاصل ہے، نہ اس کا منصب ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، وہ اس کے عبد تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ ہے، اور ان کا، ہمارا تو سب پر ایمان ہے۔ ہم قطعاً کسی نبی کے متعلق ایک لفظ بھی اس کی جو منصب ہے، جو اس کا مقام ہے، ایک لفظ بھی نہ تو اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، نہ ایک لفظ کی کمی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ چیز نہیں کہی کہ فلاں نبی کی یا فلاں رسول کی جو کا منصب ہے، جو اس کا فضیلت ہے، وہ زیادہ ہے یا فلاں کی کم ہے، تو ہمیں نہ اس بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو ہر نبی سے متعلق جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح کیا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب کریم نے ان کو موسیٰ کلیم اللہ قرار دیا ہے، تو ہم ان کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہی ہمیشہ پکاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قرار دیا ہے، ہم ان کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہی پکاریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پکاریں گے، کیونکہ اللہ رب کریم نے ان کو کے ساتھ یہ وضاحت کر دی۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجاً منیراً علی خلق عظیم۔ یہ جو مناصب ہیں، یہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر۔ ہم یہی جو نسبت ہے، یہی جو فضیلت ہے، یہی بیان کریں گے۔ اپنی طرف سے کسی بھی رسول، کسی بھی نبی علیہ السلام کے لیے ہم ایک لفظ بھی نہ تو اضافی خود کھڑا ہوا استعمال کریں گے، اور نہ جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس میں سے ایک لفظ کی کمی کریں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کا، یا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام کا، یا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، یا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا درجہ دوسروں سے بلند ہے یا کم ہے۔
یہ ہم ایسا متعین کرنے کا نہ ہم حق رکھتے ہیں اور نہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا تعین کیا ہے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے اور یہ جو باطن مذہب کے حامل یہ جو مسلمان ہیں، یہ بھی چونکہ پہلے جس طرح واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ بھی یہود و نصارہ کے قدموں پر چلتی ہو، انہوں نے اتنا غلو کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے متعلق کہ امام الانبیاء قرار دیا۔ اب اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو امام الانبیاء قرار نہیں دیا، تو یہ اپنی طرف سے یہ جو ایک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جو شان بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ آدمی کون ہوتا ہے کسی نبی کی شان بڑھانے یا گھٹانے والا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب کریم نے جو مقام و منصب دیا ہے، یا جس طرح یہ خرافات اور جہالت میں کہتے ہیں سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، یہ نعتوں میں قوالیوں میں، یا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متعلق کہتے ہیں شافع محشر، تو جب اللہ رب کریم نے ان کو شفاعت کرنے والا نام دے کر نہیں کہا کہ محشر میں یہ شفاعت کریں گے، تو مومن کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ بڑا ایک توازن رکھنے کا اسلام تقاضا کرتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے معاملے میں، کیونکہ جب کوئی آدمی اس چیز کو نفسیاتی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ جو قوم جو جس مذہب کے ماننے والے اپنے نبی کو جس کی وہ اطاعت کر رہے ہوں، وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے افضل قرار دیتے ہیں، تو وہ بندے اس کے ماننے والے خود پسندی اور خود پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ کلمہ گو قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت یا سنی جو کہتے ہیں، تو یہ بذات خود باطن عمل ہے۔ یہ ان کی بنیاد ہی باطن کے اوپر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ تم محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو، نہیں۔ تو جو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ دیا ہے اور اپنا نام ہی وہی رکھ دیا ہے اہل سنت، تو یہ تو ان کا راستہ ہی باطل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تو جو کچھ بھی ہو، جو بھی عمل، جو کچھ ہو، ان کے عقائد وہ سب عقارت جاتے ہیں، سب حبت قابل حبت ہیں، وہ ضائع ہونے والے ہیں۔ کیوں کہ یہ اس کی ایک الگ شناخت بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مومنین نے قیامت تک انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو۔ جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کے حالات میں اسی نبی اسی رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ اور یہ جو کوئی کہے کہ ہم سنت پر عمل کریں گے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا تو قرآن کریم میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے سنت اللہ کی سنت کا قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں متعدد مقامات پر، وہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ اپنے موضوع پر یہ اس چیز کی الگ سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اس چیز میں پہلی جو چیز ہے وہ انبیاء اور رسول میں کسی قسم کے ان کی فضیلت اور ان کے درجات میں اپنی طرف سے کوئی ایک نفس بھی نہ تو شامل کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے۔ اور یہ بہت نازک اور ضروری اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ آدمی کے اندر جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، وہ آدمی اپنے تکبر اور خود پسندی اور خود پرستی میں جو اندھا ہو جاتا ہے، وہ پھر جب مذہبی نبادہ اڑتا ہے تو وہ پھر اپنے نبی کو برتر معاذ اللہ استغفر اللہ اور دوسرے انبیاء کو کمتر ظاہر کرنے کی جو ایک اس کی نفسیاتی کوشش ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی پھر کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ تو اس توازن کو آخری سانس تک احسن انداز سے برقرار رکھنا ہے کہ کسی نبی کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ فلاں کا درجہ بلند ہے یا فلاں کا کم ہے یا ہمارے نبی کا درجہ بلند ہے، فضیلت زیادہ ہے، نہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان کا یہ جو گوشہ ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ بس جتنا رب نے جو فضیلت دی
ہمیں ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جو فضیلت وحدہ لا شریک رب نے دی وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم نے سب انبیاء علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، ہم جس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا ہوگا اسی اسوہ حسنہ پر انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جیسے حالات کا سامنا ہوگا تو یوسف علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے حالات کا سامنا ہوگا تو ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے حالات کا سامنا ہوگا تو ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جیسے حالات کا سامنا ہوگا تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ اور ہر مومن کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو وحی کا قرآن کا اتباع کرنا چاہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ اور اس کی یہ جو وضاحت مزید کر دی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ ایک تو فضیلت ہے جو اللہ رب کریم نے جس نبی کو جو فضیلت دے دی، آمنا و صدقنا، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم امن سے اور اپنے قول و فعل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اس میں کسی طرح کی اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ اور جو ان میں فرق کا جہاں تک معاملہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 اللہ رب کریم نے فرمائے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم انبیاء اور رسول میں علیہ السلام میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے کسی طرح سے بھی، یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آگے جو معاملات آئیں گے، جس طرح یہ جو مسلمان قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ قدم قدم پر فرق کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہر معاملے میں فرق کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں۔ خود یہ جو اسلام کا کلمہ ہے، ہر دور میں اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا کلمہ صرف یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو انہوں نے محمد رسول اللہ اپنے ساتھ کلمے میں شامل کیا ہے کہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے۔ ہر دور میں تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اسلام پر تھے اور سب یہی دعوت دیتے تھے کونوا ربانیین لا الہ الا اللہ۔ تو پہلا جہاں سے انہوں نے جو ایک ٹریک ہوئے ہیں، راستہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اور وہی گمراہی صدیوں سے چل رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بجائے اس میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا، اور اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ پڑھنے سے آدمی پھر وہ اس کا تمام جو فوکس ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر وہ خود ساختہ جو انہوں نے ایک مذہب گھڑا ہوتا ہے، جس کا فوکس انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو بنا دیا ہے نا، کہ محمد رسول اللہ نے بھی دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح یہی تعلیمات دی ہیں، اور یہی جو اللہ کی آیات ہیں یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر جو نازل ہوئی ہیں اور جو قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں، یہ سب باتیں ان میں بتائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، آپ خود سوچیں، غور و فکر کریں۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تو خود یہ نہیں کہا کہ مجھے تم معبود بنا لو، کوئی نبی اور رسول بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا الہ ہوں۔ انہوں نے تو خود یہی کہا لا الہ الا اللہ، میری بات یا ذاتی بات یہ نہیں ماننی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور سارا فوکس اور سارا سمت ادھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر انہوں نے مسلمان قوم نے اسی طرح بت پرستی کی، اسی طرح انہوں نے شرک کیا کہ جس طرح وہ یہود اور نصارہ اس سے پہلے کرتے آ رہے تھے، کہ انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا الہ بنا لیا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اس چیز سے منع کر رہے تھے کہ تمہارا الہ اللہ ہے
اور اسی کو ہی الہ ماننا ہے، اور اس کو الہ ماننے کا جو عملی طریقے ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، اور ان میں کوئی فضیلت اپنی طرف سے کسی نبی کو دوسرے پر نہیں دینی، اپنی طرف سے جو رب نے دی ہے وہ رب جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ تو انہوں نے فرق بھی کیا، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جو امن تھا، جو اللہ کی آیات تھی، ان کے خلاف عمل بھی کیا، لیکن چونکہ منافقین تھے اور منافقین ہیں، اسی وجہ سے جو زبان سے جو اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ اسلام کا کرتے ہیں، اس بالکل انہی کی طرح جس طرح مسجد زرار والے جو کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ جو کہ یہ سارے بیج اس مذہب کے جو یہ ساری بیج بوئے گئے ہیں، یہ انہی منافقین کے بوئے گئے ہیں، یہ وہی شجر خبیثہ ہے جو کہ پھیلتا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ آج بھی اسی طرح ایک تو فرق کر رہے ہیں انبیاء اور رسول میں۔ آگے ہم چلتے جائیں گے، یہ اللہ کی آیات سامنے آتی جائیں گی کہ کس طرح یہ اور مختلف معاملات میں، یہ تو ایک سنت کا معاملہ ہے، اور امام الانبیاء تسلیم کرنا، اور قدمہ جو اسلام کا ہے اس کی بجائے اس میں ایک اضافہ کر دینا، اور یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر جاتے ہیں، مسجد الحرام یعنی کعبہ میں جانے کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کے وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر جانا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام میں فرق کرنے والا عمل ہے۔ اور ویسے اسلام میں تو قبر پر جانے کا اس طرح دفن کرنے کے بعد قبر پر جانے کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو اور لوگوں کو کہ ہم دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ادب احترام کے لیے جاتے ہیں، یہ سب جو نام اس کو کوئی بھی دے دے، لیکن جو کسی بشر کی قبر پر جانا ہے، نہ تو اس کی دین میں گنجائش ہے، اور نہ مومن ایسا کر سکتا ہے۔ وہ صرف جب اس کا ایک دفعہ دفن کر دیا جاتا ہے مومنین اجتماعی طور پر، چونکہ وہ اجتماعی سوشل کام ہوتا ہے، مومن کو کسی کو دفن کر دیتے ہیں، تو پھر کبھی بھی اس کی قبر پر نہ تو کوئی عمارت، نہ کوئی گنبد، نہ کوئی ایسے شیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر ہی کیوں نہ ہو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ کسی بھی قبر پر دوبارہ جایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کسی مومن کی ہو، اولے نمر کی ہو، وہ کسی نبی کی ہو، کسی رسول کی ہو، قبر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ بنیادی جو بڑے بلنڈرز ہیں جو کیے جا چکے ہیں، بڑی غلطیاں ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ اور سورت آل عمران میں آیت نمبر 84 میں اللہ رب کریم نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق ہے کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے کسی بھی حوالے سے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، یعنی اس نے جو کچھ حکم دیا ہے وحی کے ذریعے مختلف ادوار میں ہم ان سب احکام کے تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کے، اللہ وحدہ لا شریک کے اوامر و نواہی کے۔ اور یہ جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کی وحی ہے، اب صرف قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے جتنی وحی نازل ہوتی رہی اس سب پر ہمارا ایمان ہے کہ ان کتب میں بھی، اس وحی میں بھی وہی حقائق تھے جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ان سب وحی کا جو سرچشمہ اور ماخذ ہے وہ ایک ہی، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مختلف ادوار میں جو احبار و رہبان اور یہ یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا، یہ جو اس میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس وحی میں جو چھپاتے رہے ہیں، کتمان کرتے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے جو افتراء علی اللہ کاذب، اللہ پر جھوٹ کر اس کو شامل کرتے رہے ہیں مذہب میں، یہ جرم چونکہ کثرت سے ہوا ہے اور صدیوں تک ہوتا رہا ہے، تو اب وہ وہی حتمی، یقینی اور منزہ حالت میں بالکل بنا آمیزش کہیں اور نہیں ہے سوائے قرآن کریم میں۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر قرآن کریم نازل کر دیا تو وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ پہنے والی تمام جو وحی کی تعلیمات ہیں قرآن کریم ان کا بھی مہیمن ہے، وہ ساری قرآن کریم کے اندر ان کا خلاصہ اور لب لباب موجود ہے۔ اس سے پہنے والے انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے متعلق انبیاء اور رسول علیہ السلام جو تھے، اور جو مختلف تاریخی معاملات ہیں، جتنا نوع انسانی کی ضرورت کے لیے، نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جتنا ضرورت تھے، وہ قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے۔
اور تمام انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول ہر دور میں مومنین کو، نو انسانی کو ربانیین بننے کی مشترکہ دعوت دیتے رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 29، یعنی ان کی دعوت ایک ہی ہوتی تھی، وَمَن یکن منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم۔ ان الفاظ پر غور کیجیے گا، اللہ کی آیات پر، کہ تمام جو مومنین ہیں، وہ تمام جو انبیاء اور رسول علیہم السلام ہر دور میں گزرے ہیں، وہ نو انسانی کو یہی دعوت دیتے تھے کہ کونوا ربانیین، تم رب کے عبد بن جاؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم بھی اس پر ایمان لے آ چکے ہیں۔ یہ رب کے جو احکامات ہیں جو وحی کی صورت میں ہوتے بیان کیے جاتے تھے، تو وہ ذاتی اپنے بات کا یا لوگوں کو اتباع نہیں کرا رہے ہوتے، معاذ اللہ کوئی اپنی خواہش نفس کا یا اپنی شہوات کا یا اپنی ذاتی شخصی حالت سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کا اتباع کریں یا لوگ ان کی اطاعت کریں، بلکہ وہ کہتے تھے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کہ ہم اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کا اتباع نہیں کرتے، کہ وہ رب ہی ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے اور ہمارا رب ہے۔ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر کوئی بھی ان میں سے جو نبی اور رسول گزرے ہیں علیہ السلام بشمول محمد رسول اللہ علیہ السلام، اگر کوئی بھی ان میں سے یہ کہتا کہ میں اللہ کے علاوہ میں بھی تمہارا الہ ہوں، یعنی میری بات بھی مانو، تو اللہ رب کریم نے فرمایا فذلک نجزیہ جہنم، ہم اس کو جہنم کی سزا دیتے۔ یعنی استغفر اللہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی نبی یا رسول جس کو اللہ نے وحی کا علم دیا ہو، کتاب دی ہو، حکومت دی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے عبد بن جاؤ، میری بات مانو۔ نہیں، وہ یہی ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی تھی کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ تمہارا معبود ہے۔ اور یہ ممکن نہیں تھا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کا انتخاب تھے، ممکن نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے ایسا کہتے کہ تم میرے عبد بن جاؤ۔ نہیں، وہ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر وہ بھی ایسا کرتے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو بھی جہنم کی سزا ملتی۔ تو یہ جو ابھی پوری دنیا میں یہ جو طاغوت کے موضوع میں یہ ساری آیات کا حوالہ اور وضاحت آ چکی ہے کہ یہ جو نو انسانی کو اپنے بنائے ہوئے قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کو انہی قوانین کا محکوم بنایا ہوا ہے، ان سے اطاعت کرا رہے ہیں، انہی قوانین کی، آئین کی، دساتیر کی، تو یہ سب کے سب لوگوں کو انہوں نے اپنا عبد بنایا ہوا ہے، وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرا رہے ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہیں۔ مذہبی پیشواؤں نے اپنے گھڑے ہوئے مذہب پر لوگوں کو چنایا ہوا ہے، ساری انسانیت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، ہنود ہوں یا مسلمان ہوں، یہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے مذہب پر چل رہے ہیں۔ کچھ آج کھڑ رہے ہیں، کچھ ماضی میں گھڑا گیا تھا، تو یہ انہوں نے نو انسانی کو اپنا عبد بنایا ہوا ہے، ان کا نو انسانی کا معبود مذہبی حوالے سے، اور نو انسانی کے جو رب ہیں، جو الہات ہیں، وہ مذہبی پیشوا ہیں مذہبی حوالے سے، اور جو سیاسی اور سماجی سطح پر، جو حکومتی سطح پر ان کے جو رب ہیں، معبود ہیں، جو الہ ہیں، وہ حکمران ہیں اور وہی قانون ساز ہیں، جنہوں نے یہ قوانین اور دستور اور آئین جو ملکوں کے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں۔ اس بارے میں کوئی ابہام اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 89 اور 80 میں جو جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے، جو حقیقت بیان کی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ کسی بشر کے لیے، چاہے کہ اللہ رب کریم نے اس کو کتاب دی ہو، حکومت دی ہو، نبوت دی ہو، کہ لوگوں سے وہ کہے کہ کسی بشر کے شایع نشان نہیں، کوئی بشر ایسا کر نہیں سکتا، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ رب کریم نے اس کو کتاب نازل اس پر کی ہو، حکومت دی ہو، نبوت دی ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے عبد بن جاؤ اللہ کے علاوہ،
اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کا نام استعمال کرے اور ساتھ کہے کہ میری بات بھی مانو، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ کسی نبی اور رسول علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔ لیکن ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ربانی بن جاؤ، رب کی اطاعت کرو، رب کے عبد بن جاؤ، رب کو اپنا الہ مانو، اللہ وحدہ لا شریک کو، جس کو ہم مان چکے ہیں۔ بما کنتم، تو یہی چیز ان کو کتاب میں تعلیم دی جاتی تھی اور یہی ان کو درس دیا جاتا تھا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے لوگوں کو کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ کفر کا حکم دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے۔ بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بھی سب کا، انبیاء علیہ السلام کے جو راستے پر چلتے ہوئے سب کا ایک ہی راستہ تھا، تو انہوں نے بھی اس چیز سے منع کیا، روکا کہ تم میری ذاتی بات کوئی بھی نہیں ماننا، میں خود اللہ کی وحی کا اتباع کر رہا ہوں اور نہ میں تم سے ذاتی بات منوانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نفس بھی اپنی ذات کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہو کہ تم اس چیز کی اطاعت کرو، نہیں۔ صرف ایک ہی اصول تھا، واضح تھا، بین تھا، کلیئر تھا کہ میں وحی کا اتباع کر رہا ہوں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہے، عرف ہے، تمہارے سامنے ہے۔ تو اس کے اتباع کے سلسلے میں باہمی مشاورت سے حکمت عملی بنائی جاتی تھی، اس پر وہ سب مومنین عمل کرتے تھے، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا الہ یا معبود یا رب نہیں بنائے ہوئے تھے۔ تو اسی جو چیز کو قیامت تک مومنین نے برقرار رکھنا ہوتا ہے، اسی سٹرکچر کو، اسی میکنزم اور اسی ڈھانچے کو۔ اب چونکہ کوئی کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے قیامت تک، مزید وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کریم ساری نوع انسانی کے لیے ہے، کافۃ للناس ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جس طرح جو سٹرکچر، جو ڈھانچہ، جو ایک میکنزم بنایا تھا اپنے دور میں، اپنے حالات میں، اسی کو قیامت تک آگے چلانا تھا۔ عام بشر نے جو اس کو اولِ الامر کا نام دے دیں، امام المتقین کا نام دے دیں، امام الناس کا نام دے دیں، یہ سارے مراحل ہیں، مناصب ہیں۔ تو بہرحال وہ اولِ الامر یا امام المتقین سے شروع ہو کر وہ امام الناس کی منزل تک پہنچنا ہے مومنین نے، اور ہر مومن کا یہی ہدف ہونا چاہیے۔ تو یہ سٹرکچر باقی رہنا تھا، اس میں کسی شخص کی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہے، یا کسی بشر کو الہ یا معبود یا رب بنانے کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور اس سٹرکچر کو باقی رکھنا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد وہ سٹرکچر، وہ ڈھانچہ، وہ میکنزم تو اس کو سبوداج کر دیا گیا، اس کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے، یا وہ جو جس کو سنت کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے حدیث اور روایات اور سنت کے نام سے جو ملفوظات تھے، جو باتیں پھیلائی گئی تھی زبانی کلامی، پھر ان کو کتابی شکل میں دے دی گئی اور ان پر ایک نیا مذہب گھڑ دیا گیا، تو اس کو پھر محمد رسول اللہ کی اطاعت یا رسولوں پر ایمان یا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی سنت پر عمل کا نام دیا گیا۔ تو یہ جو سٹرکچر جس طرح ابھی چل رہا ہے، اور پھر فرقے بنتے گئے، جماعتیں بنتے گئیں، تفرقہ اور اختلافات پیدا ہوتے گئے، وہ ایک معاذ اللہ جو دین اسلام تھا اس کو لہو و ناب اور مذاق بنا دیا گیا۔ اس سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح اس سنجیدہ ہو کر اور جس قوت کے ساتھ، جس صبر و استقامت کے ساتھ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین اسلام پر عمل پیرا ہوتے رہے ہیں ہر دور میں، اس طریقے سے نہ تو اسلام کو اہمیت دی گئی ہے، نہ اس سنجیدگی سے اس پر عمل ہوتا ہے، بلکہ مختلف جو جماعتوں اور فرقوں کے لوگ ہیں، اور جو وہ ریوڑ کی طرح ہیں، وہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، غدہ ہے، اور ان کا ایک چرواہا ہے، بہت سارے یہ ریوڑ ہیں، اور ان کے چرواہے ان کو ہانک رہے ہیں۔ عقل، فکر اور شعور کے ساتھ وہ نہ تو کوئی اسلام کو نہ تو کوئی سمجھنے کے لیے کوئی سنجیدہ کاوش کی گئی ہے، اور نہ ہی اس کی جو اگلا مرحلہ ہے کہ اس
کو اپنانے کے لیے، اس سٹرکچر کو اثر و تشکیل دینے کے لیے نہ ہی اس سمت میں کوئی قدم بڑھایا گیا ہے، کیونکہ یہ جو اسلام ہے اس میں مردہ رسومات ہیں کہ نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ اور بے روح رسومات ہیں جن کا ثمرات کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو چل رہی ہے، لیکن اسلام کا وہ پورا جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وہ اس کو بالکل فراموش کر دیے گئے۔ اور ایک اور گوشہ ہے جو انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی میں سے، پورے قرآن کریم کی تعلیمات سے، لیکن اس کو بڑے باریک بینی کی اور عقل و دانش کی ضرورت ہے اس گوشے کو سمجھنے کے لیے، کہ عام جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق معجزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ما فوق الفطرت امور، کوئی معجزے اور کوئی ایسے کارنامے دکھائے، کوئی ایسے کرشمے دکھائے، کرامات دکھائیں، جو بھی ان کو نام دے دیں، کہ جو قوانین فطرت سے ہٹ کر ہوتے تھے۔ یہ ویسے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، لیکن بس اس کی اشارتاً یہ ہے کہ جس طرح وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا تھا، اور جس طرح انہوں نے سمندر اس طرح 2 پارٹ بن گئے تھے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا تھا، یا اس طرح خود یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ اس طرح کے معجزے منسوب کرتے ہیں کہ اور یا جس طرح کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یا پتھروں نے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ قطعاً جہالت پر مبنی ہیں، اور یہ جو سطحی عقل و فکر کے حامل لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح مانتے ہیں، اور ان کو اسلام کی سچائی کے طور پر وہ اس کو دلیل کے طور پر ایک جھوٹی اور بے بنیاد دلیل، اور ایک یہ ان کی اصل میں جہالت کا اظہار ہوتا ہے، جو اس طرح کی چیزیں کو دین قرار دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا اللہ رب کریم اپنا قانون، اپنے کلمات، جو اپنی اس کی سنت ہے، جو قوانین فطرت اس نے خود بنائے ہیں۔ آگ کا کام ہے جلانا، وہ ہر ایک کو جلائے گی، چاہے وہ مومن ہوگا چاہے کافر ہوگا۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، کوئی بھی ہوگا اس کو پانی ڈبوئے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں سارے کے سارے، یہ قرآن کریم میں ایک جو محاورۃ العرب تھا، جو تشبیہات تھیں، جو مجازی معنی تھے، اس طرح قرآن کریم میں بیان ہوئے، ورنہ اللہ رب کریم ایسا نہیں کرتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ رب کریم سے بڑھ کر معاذ اللہ نقل کفر نباشت داندنی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیتا ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس قانون کو دوسروں کے لیے بحال کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس سے بہت منزہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے، یہ جو پہلے جس طرح وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ مذہب چاہتا ہے کہ تمام کے تمام اس کے پیروکار، یہ صدیوں سے یہ جو مذہب اپنایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، یہود و نصارہ میں، کہ اس کے تمام پیروکار جاہل ہوں، وہ عقل کے اندھے ہوں، عقل دشمن ہوں، اور زومبیز کی طرح ہوں، سرکٹے انسان، ایک زومبیز ایسی مخلوق کے جس کے دھڑ ہوں لیکن ان کے اپنے دماغ نہ ہوں، سر نہ ہوں۔ تو یہ ان جاہلوں کو مذہبی پیشوا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اس پر نعرے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حقانیت اور سچائی کے طور پر، حالانکہ وہ جاہل یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے زیادہ بے اصول اور دھاندلی کرنے والا مان رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح معجزے ہوتے ہیں، نہیں، معجزے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے ایک مقام پر، پچھلی جو نشستیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جاہل آدمی تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلنا چاہتے تھے، جو کہ
کفر اختیار کرتے تھے وحی کے اعتبار سے، یہ انہی کے مطالبات ہوتے تھے ہر نبی سے، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اور پہنے والے انبیاء سے، کہ تم کوئی ہمیں عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی اس طرح کا معجزہ دکھاؤ، کوئی مافوق الفطرت کام کر کے دکھاؤ، تب ہم تمہاری سچائی کو تسلیم کریں گے۔ عجیب و غریب مطالبے ہوتے تھے، تو ان سب کو یہ جو ملائکہ پر ایمان کے سلسلے میں ان آیات کا وضاحت سے متعدد آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، تو جہاں پر صرف اس کے لیے ایک دو آیات کا حوالہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اعلان کرایا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری طرف میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ وہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی باغات ہوں، تمہارے پاس سونے کے کنگن ہوں، یا تم ہمارے لیے یہ کر دو وہ کر دو، یعنی کوئی نہ کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤ، تو ان سب کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں، کوئی فرشتہ ہوں، صرف یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحیٰ، کہ میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ تم اپنے باپ دادا کے اور اپنے خود کھڑے ہوئے جو شرکاء ہیں، جو انداد اللہ ہیں، تم ان کا اتباع کرتے ہو، باپ دادا کے راستے پر چلتے ہو۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی جو کہ یہ تمہارے سامنے ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان بنیادی فرق ہے، اور انی بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ ایک پیغام ہوتا تھا، جہاں سے آپ خود اندازہ کریں کہ جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کوئی پہلے نبی یا پہلے رسول نہیں تھے، اسی طرح اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے، اور جو کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا وہی اس سے پہلے بھی ہوتا آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ رب کریم پہلے اپنے بنائے ہوئے خود اپنے کلمات اپنی سنت کی خلاف ورزی کرتا تھا اور پھر ان کو بحال کر دیتا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور سورۃ الرعد میں سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ اس پر کوئی اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ نشانی یہ چاہتے تھے کہ جس سے ان کی سماعت، بصارت، عقل و فکر معوف ہو جائیں، وہ اس بات کو سمجھ نہ سکیں۔ یعنی ایک تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ آگ نے جلانا ہے، سورج ابھرتا ہے، پانی نے ڈبونا ہے، اور غروب ہوتا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، فصلیں زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ جو سارا معمولات کے کام ہیں وہ ان میں خلل چاہتے تھے، ان سے ہٹ کر کوئی اور ایسا الٹا کام دکھایا جائے کہ جو روزمرہ کے معمولات میں وہ قانون نہیں ہو، وہ قانون کو توڑا جائے، اس کے خلاف کوئی کام کر کے دکھایا جائے، اور یہ ایسا ان کے مطالبے پر ہو، ان کی خواہش پر ہو، تو پھر وہ سمجھے گے کہ ہاں یہ اس شخص نے، یعنی جو بھی نبی اور رسول ہوتا تھا اس نے یہ کر کے دکھایا، اس کا مطلب ہے وہ اتنی اتھارٹی، اتنی پاور، اتنے اختیار رکھتا ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ چونکہ سارا مفروضہ ہی بے بنیاد اور باطل پر ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ایسا مطالبہ کرتے ہیں یا جو تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری مرضی پر چلے، استغفر اللہ، یعنی جو قانون اللہ رب العزت نے، جو اس کے کلمات ہیں، جو اللہ رب العزت کی سنت ہے، جس کے مطابق اس کی مشیت ہے، کارخانہ قدرت چل رہا ہے، وہ اللہ رب العزت معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے، یا ہمارا کوئی خادم یا چپڑاسی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی محکوم نہیں ہے، ملازم نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تم اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو تو وہ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی چیز سمجھنی ضروری ہے۔ جب ایک آدمی کو یہی سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک سے متعلق کوئی نہ تو ایسا عقیدہ رکھے گا کہ وہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے، اور نہ اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اس نے جو کلمات ہیں، جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی سنت ہے، وہ احسن سے احسن، ممکن حد سے بھی زیادہ احسن انداز سے اس نے بنائی ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، فعال لما یرید ہے، وہ آدمیوں کی مرضی پر یا آدمیوں کی ہدایات یا فرمائشوں پر نہیں چلتا، وہ غالب علی امرہ، اپنے کام کو کرنے پر غالب ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ خود جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی اپنی حکمت کے اوپر ہے۔
تو آدمی چاہے بشر کوئی بھی ہو، ساری نوع انسانی ہو، اس بشمول تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے، وہ سب مل کر بھی ایک مچھر کے پر جتنا بھی اللہ وحدہ لا شریک سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن یا انبیاء اور رسول علیہ السلام ایسا تقاضا کریں، لیکن بن فرض محال سمجھانے کے لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام، تمام مومنین اور ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کریں، روتے رہیں، چیختے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں کہ اپنے قانون میں وہ کوئی تبدیلی کر دے، اپنی مشیت میں، اپنے امر میں، اپنی سنت میں مچھر کے پر جتنا وہ اس کے خلاف کر دے، رد و بدل کر دے، وہ نہیں کرے گا اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ رب نہیں رہتا، وہ خالق و کل شے نہیں رہتا، وہ اس کا جو مقام ہے خالق ہے، اصل الخالقین ہے، جو مقام ربوبیت ہے، جو الہ ہے، وہ اس مقام پر نہیں رہتا اگر وہ آدمیوں کی مرضی پر چلنا لگ جائے۔ تو اس چیز کو واضح ہونا ضروری ہے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام تھے تو ان کے بارے میں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عباد تھے، عبد تھے، وہ جو خود محکوم تھے، اللہ کا حکم مانتے تھے۔ تو محکوم پھر اپنے حاکم پر کس طرح حکم چلا سکتا ہے، یا کس طرح اپنے حاکم کو کہہ سکتا ہے، اپنے معبود کو ایک عبد کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ایسا کر دو، ایسا کر دو؟ نہیں، یہ جو ایمان لانا ہوتا ہے، یہ تو اپنے رب کو احکم الحاکمین تسلیم کرنا ہوتا ہے، اس کا عبد بننا ہوتا ہے، کیونکہ اسی عبد بننے سے ہی اس کی جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے مقام پر اس کی مزید بھی وضاحت ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام بن عباد مکرمون کہ وہ تو اللہ کے عباد تھے، بڑے صاحب تکریم، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے والے تھے۔ تو وہ زیادہ صاحب تکریم ہوتا ہے جو زیادہ صاحب تقوی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام تو تقوی کے ان مناسب اور ان مدارج پر تھے، ان درجات عالیہ پر تھے کہ وہ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ زیادہ صاحب تکریم تھے اور وہ صاحب وحی تھے۔ اور جو سورۃ زمر کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب کریم نے فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں اللہ کے علاوہ، تم یہ مجھے کہتے ہو اے جاہلو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنا لوں؟ تو یہ ایک انداز سے ایک اعلان تھا کہ میرا جو معبود ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں خود اللہ کا عبد ہوں، تو میں تو اسی کو معبود مانتا ہوں۔ تم نے اللہ کے ساتھ اور آلہات اور معبود گھڑ رکھے ہیں اور تم نے اپنے رب بنا رکھے، میرا تو رب بھی وہی ہے، میرا الہ بھی وہی ہے اور میرا معبود بھی وہی ہے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اعلان یا موقف نہیں تھا، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا یہی موقف تھا، اور وہ تمام کے تمام اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ یہ اب اس چیز کو جو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق، کہ وہ کس طرح خود اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ معاذ اللہ سے کوئی مطالبات منوا رہے تھے یا اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے، یا کوئی ایسے کام دکھا رہے تھے جو اللہ کی مشیت کے خلاف تھے۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ جو نشست ہے یہ طویل ہو گئی ہے، یعنی 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس جہاں سے یہ سلسلہ ابھی ہم مکمل کر رہے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو اسی مرحلے سے آگے جاری رکھیں گے۔ یہ پہلی نشست تھی اور اگلی نشست انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان کے سلسلے میں دوسری ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔